وہ کی ہے۔ اب بلا جھجک کسی ساتھی کے ذہن میں کچھ سوالات ہوں، کیونکہ اشتہار پہ بھی لکھا گیا تھا اور کچھ احباب کی فرمائش بھی تھی۔ بلا جھجک کسی ساتھی کے ذہن میں کچھ سوالات ہوں، اپنی نشست پہ کھڑا ہو کے پوچھ سکتا ہے اور ادھر آ کے مائک بھی پوچھ سکتا ہے۔ بلا جھجک کسی بھی عقائد کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے حضرت سے سوالات ہوں، ہمارے پاس کچھ آئے ہیں، پہلے آپ پوچھ لیں، اس کے بعد ہمارے پاس جو پرچیاں آئی ہیں اس سے میں سوالات پوچھ لوں گا۔ دوست کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے تو بھائی پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اشتہار پہ بھی لکھا تھا، اعلان بھی کیا، ساتھی کو سوال کرنا چاہتا تھا ہر ساتھ۔ بلا جھجک کسی طرز دا بھی کوئی بندہ بھی ہوئے، بلا جھجک کو دل دے وچ جیڑی بھی خلش ہوئے اپنی اٹھ کے اپنی دور کروا سکتا۔ جی ماشاء ماشاء دیکھیں اس میں دو طرح کا جواب، ایک تحقیقی اور ایک الزامی۔ پہلے الزامی جواب یہ کہتے ہیں صحابہ علیہ رضوان نے باقاعدہ طور پہ اس انداز سے جو حیات قضائیہ کے ساتھ محافل نہیں کی، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جتنے جلسے آپ کرتے ہیں، جتنی محفلیں آپ کرتے ہیں، تقاضا ہم سے بھی کرتے ہیں کہ آپ بلا کی محفل کریں، سیرت النبی کانفرنس کرتے ہیں، اور یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کر آپ سارے تمام مکاتب فکر تمام فرقے کر رہے ہیں، دیوبندی بھی کر رہے ہیں، وہابی بھی کر رہے ہیں۔ فرق یہ کہ ہم محفل میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سیرت النبی کانفرنس۔ حج کے مہینے کے اندر سوال یہ ہے کہ یہ سیرت النبی کانفرنس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے اس طرح کی، یا جتنے جلسے آپ کر رہے ہیں، آپ کی محافل ہوتی ہیں، ختم بخاری کانفرنس ہوتی ہے، ختم قرآن کانفرنس ہوتی ہے، سیرت شاف محشر اس کنڈری کے اندر ایک قرآن طویل عرصے سے کانفرنس ہوتی ہے، تو یہ ساری کانفرنس، یہ ساری محافل مجالس آپ کی، یہ صحابہ اکرام نے کی ہیں، نہیں کی؟ تو پھر کیا اسی معیار کے مطابق ان تمام کو آپ بدعت اور گناہ اور حرام سمجھتے ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ آپ کو صرف اعتراض ہے تو محفل ملاتے مصطفیٰ پر، تو یہ الزامی طور پہ جنہیں کچھ جواب ہے۔ اور پھر نہ صرف محافل بلکہ آپ کے جتنے اور دیگر آپ کے جو معاملات ہیں ان کو بھی دیکھ لیں۔ ابھی میں نے پچھلے جلسے میں گفتگو کی، بیان کیا کہ آپ نے مدرسے بنائے، آپ نے یہ مسجدیں بنائی، مدرسے بنائے، اس حیات قضائیہ کے ساتھ جو آج مسجدوں کی حیات قضائیہ ہے، جو آج مدرسوں کی حیات قضائیہ ہے، کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں اور صحابہ اکرام علیہ رضوان کے دور میں ایسے ہی تھی؟ جب ہم کہتے ہیں مدرسہ بناتے ہو مولوی صاحب 200 400 کمرے کا، تو اس مدرسے کا ثبوت کہیں قرآن و سنت میں ہے؟ تو فوراً کہتے ہیں کہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ اکرام اصحاب صفہ تھے، وہ صفہ کا جو چبوترا تھا اس میں بیٹھ کے اللہ کے رسول علیہ السلام سے دین کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ تو اصحاب صفہ کے چبوترے سے ثابت ہوا کہ مدرسہ بنانا جائز ہے۔ وہ اصحاب صفہ کے چبوترے سے 400 کمرے کا مدرسہ جو آپ نے ثابت کیا ہے، وہ کس بنیاد پہ؟ اسی بنیاد پہ کہ اس کی اصل، اس 400 کمرے کے مدرسے کی اصل اصحاب صفہ کا چبوترا ہے۔ ہم کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ کی محفل کی اصل صحابہ اکرام کے وہ جلسے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں صحابہ نے شکرانے کے لیے ادا کیا، یعنی یہ الزامی طور پر۔ اب سمجھے تحقیقی طور پہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور میں ساری چیزیں ایسے نہیں تھی، مسئلے ایسے نہیں تھی، مدرسے ایسے نہیں تھے، اور ہماری محافل مجالس جس طرح آج جلسے ہوتے ہیں، دیوبندی کرتے ہیں، وہابی کرتے ہیں، یہ جلسے بھی صحابہ کے دور میں ایسے نہیں ہوتے تھے کہ ایک نے تلاوت کی، پھر نعت پڑھی، پھر بیان ہوا، پھر اس کے بعد دعا ہوئی، پھر لنگر تقسیم ہوا، سارے کر رہے، ایسے نہیں ہوتے تھے۔ تو اب یہ سارے نجائز ہو گئے؟ نہیں بھائی، آج چونکہ اس کی اصل ثابت ہے، تو اصل جب ثابت ہو تو باقی اس کے جو لوازمات ہوتے ہیں ان کو ثابت ہی مانا جاتا ہے، جب تک کہ شریعت اس کی مخالفت میں کوئی دلیل قائم شریعت کی نہ ہو جائے۔ اب تحقیقی جواب یہ ہے، سمجھئے ذرا توجہ سے، یہاں میں تھوڑی تفصیل بیان کر دوں فلو صاحب۔
کہ گزارش یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں انہوں نے الاہم فالاہم کے تحت چیزوں کو لیا. مثال ہوتی ہے سمجھانے کے لیے، تقریب فہم کے لیے. توجہ سے سنیے، میں مثال دے کر کرتا ہوں. سمجھے ایک شخص ایک دانا تھا، عقل مند حکیم شخص تھا. اس کے گھر کو آگ لگ گئی. گھر کے اندر بچے بھی تھے، گھر کے اندر مال و دولت بھی تھی. ٹائم اس کے پاس تھوڑا تھا. اب اس نے اپنے گھر میں جو اردا گرد آگ لگی ہوئی ہے اس سے اندر جو بچے اور مال ہے، ٹائم اس کے پاس تھوڑا ہے. وہ سب سے پہلے کیا کرے گا؟ مال بچائے گا کہ اپنے بچوں کو بچائے گا؟ کس کو بچائے گا بھائی؟ ٹائم جو تھوڑا 10 15 20 منٹ ہے، اس میں فوراً جائے اور جا کے جلدی سے اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ ریسکیو کرے اور محفوظ کر کے ان کو بچوں کو بچا لے. اچھا ٹائم تھوڑا تھا، بچے بچائے، مال نہیں بچا سکا. پھر کچھ عرصہ بعد اسی دانا اور حکیم کے ہمسائے کے گھر میں آگ لگ گئی. اس کے پاس ٹائم بھی تھا، وقت زیادہ تھا، اندر بچے بھی تھے، مال بھی تھا. اس نے وہی کیا کہ اس حکیم دانا کو دیکھا بچے بچا لیے اور مال نہیں بچایا. پوچھا مال کیوں نہیں بچایا؟ بھائی تمہارے پاس 2 گھنٹے تھے، بچے نکالی تو مال بھی بچا لو. کہنے لگا وہ اصل میں جو ہمسایہ حکیم تھا، دانا عقل مند انسان، اس کے بھی لگی تھی تو اس نے صرف بچے بچائے. اس نے صرف تو اس کو جو اپنے بچے بچا کے مال کو چھوڑ رہا ہے، اس کو عقل مند سمجھے گے یا بے وقوف سمجھے گے؟ بھئی اس کے پاس ٹائم تھوڑا تھا، اتنے محدود وقت کے اندر وہ صرف بچے ہی بچا سکتا تھا. اس نے باقی اپنی جان بچائی، بچے بچائے. تمہارے پاس ٹائم زیادہ ہے تو بچے بھی نکال لو، مال بھی بچا لو. اب سمجھیے صحابہ اکرام بلا تشبیہ، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ٹائم تھوڑا تھا، وقت تھوڑا تھا، اور اس تھوڑے وقت کے اندر جنگیں بھی کی. ادھر سے مرتدین کا حملہ، ادھر سے منکرین زکوٰۃ کا حملہ، ادھر سے منکرین ختم نبوت کا حملہ، اور چاروں طرف سے اسلام مخالف اور اسلام دشمن قوتیں ٹوٹ پڑی تھی کہ شجرہ اسلام کو جڑ سے اکھیڑ دے اور اسلام کو صفا ہستی سے مٹا ڈالے. صحابہ اکرام نے اس شجرہ اسلام کی جڑوں کی، اس تنے کی حفاظت کی کہ جڑیں مضبوط رہے، تنا بچ جائے، تنا بچ جائے. اب وہ شجرہ اسلام جس کو صحابہ نے بچایا تھا، جس کی جڑیں صحابہ نے مضبوط رکھی تھی، اس کا تنا بچایا تھا، آج اس کو شاخیں اس کی پھیلی، اس کو پھول لگے، اس کے پھل جو ہے وہ پکے، اور اس کے پھولوں سے ہم نے اپنی مشام جان کو معطر کیا. کوئی احمق اٹھ کے کہے کہ یہ جو پھل ہیں یہ اس وقت تو نہیں تھے، یہ جو پھول تھے اس وقت تو نہیں تھے، تو اسے سمجھایا جائے گا کہ یہ جو پھل اور پھول ہیں وہ شجرہ اور تنا بچا تھا، اسی کو پھل لگے ہیں، اسی کو پھول لگے ہیں جسے آج ہم فائدہ. صحابہ نے اسلام کو بچایا اور اسلام کی الاہم والاہم جو ضروری اور اصول تھے ان کو بچا کے ہم تک پہنچایا. نہ بخاری لکھی، نہ مسلم، نہ ترمذی، نہ ابو داؤد، نہ ابن ماجہ، نہ نسائی، نہ 400 300 قبروں کے مدرسے بنائے. آج مدرسے بھی بن رہے ہیں. بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ حدیث کی کتابیں بھی لکھی گئی. کوئی کہے کہ یہ اس وقت تو نہیں تھی، جس طرح منکرین حدیث کہتے ہیں اس وقت تو نہیں تھی، آج کہاں سے آئی؟ ہم کہتے ہیں بھئی اس کی اصل ثابت ہے. جب اصل ثابت ہو تو فرع کو ثابت ہی مانا جاتا. واہ 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 واہ، ماشاءاللہ. اور جس ساتھ کچھ کے پوچھ سکتے ہیں مفتی صاحب، اس بارگاہ میں گزارش ہے کہ ہمارے پاس چند سوالات ہیں. ادھر ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر، آمد مصطفیٰ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ارواح کے سامنے فرمایا. بالکل وہ قرآن پاک. تو یہ بھی کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. یہ جو آیت ہے، یہ آیت بالکل اس کی واضح دلیل ہے. علماء عام طور پہ میلاد کے محفل میں یہ آیت بھی پڑھتے ہیں اور اسی سے پھر آگے میلاد کا ثبوت بھی پیش کرتے ہیں. 3 4 سوالات ہیں. جی
देखिए उनकी इस्लाह के लिए तो फिर यही तरीका कार है कि मिर्जा के रिबटल में जो चीजें जो मिर्जा इश्कालात और वसाबिस उठाता है, सवाल इसका ये है कि जो हमारे नौजवान मिर्जा जेलवी के बयान सुन सुन के जो ना वो राह रास्ते पलट चुके हैं, डिट्रैक्ट हो चुके हैं, तो वो वापस लाने का क्या तरीका है? तो वापस लाने का उनको तरीकाकार ये है कि मिर्जा के जो उठाए हुए वसवसे हैं, इश्कालात हैं, उसके जिन उलमा ने जवाबात किए हैं, ज़ाहिर है कि वो अपने एक मखसूस तरीके से एतराज करता है, तो उसके जवाबात भी हैं, उलमा ने जवाबात भी दिए हैं। बिलखुसूस पे अल्हम्दुलिल्लाह ताला मेरा एक बहुत सारा काम है मिर्जा जिल्मी के रात में, मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं और कितने ही उसके इश्कालात और इतराजात हैं जिनके मैंने तफसील के साथ दलाइल के साथ जवाब दिए हैं। तो आप ये है कि मेरे बयानात से मेरे क्लिप से इस्तिफादा करें, कोई एक टॉपिक कोई एक मौजू जिस पर बात होती है तो आप मेरा वो बयान सुने, उसमें से चीजें आप नोट कर लें और नोट करके तो फिर उन तक बड़े आसान और अच्छे तरीके से उन तक ये चीजें पहुंचाएं। और दूसरा तरीका ये भी है कि उनको बिना वास्ता जो है ना वो हमारे चैनल के साथ जोड़ें, वो रेगुलरली मेरे बयाना सुने, या मेरा जो एक पूरा एक समझे कि बयानात का सिलसिला है वो वक्तन वक्तन बयानात क्लिप सुनते रहेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मिर्जा जेलवी के दजल से अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी हिफाजत फरमाएगा। लेकिन आसान तरीके से मोहब्बत प्यार के साथ उनको गाइड करें, करीब लेके आए, तो इंशाअल्लाह ताला अभी मुझे यहाँ एक साथी मिले, मस्जिद से बयान करके निकल रहा था तो उन्होंने कहा मैं मिर्जा जेलवी को पहले सुनता था और बड़ा उसका पक्का फॉलोअर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके बयान सुने तो मिर्जा जेलवी छोड़ दी, मैंने तौबा कर दिया और अल्लाह के फजल करम से अब मैं आपके बयान सुन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अदा होगा अपन मानता हूं। जी। जी, किसी और साथी को और भाई दोस्त दो चार सवाल नहीं पूछ सकते। जी पहला रफ़ा दैन के बारे सवाल है मिर्जा दे मुतासिरीन ਵੱਲੋਂ कि रफ़ा दैन के बारे मतलब इंफॉर्मेशन असल के खिलाफ ये रफ़ा दैन ਦੇ ਵਿੱਚ प्रभावी तरीके ਨਾਲ रफ़ा दैन इस्तेमाल मुतासिर इनमें से कोई यहाँ है भी तो पूछ रहे हैं, फिर उत्तर कोशिश चलना नहीं है अच्छा। पर्चियां फिर वही कहेंगे, पर्चियों का जवाब हमें सदी हाँ सही है चल मुख्तसर ये है कि मसला रफुल यदैन एक फ्रोई मसला है और शुरू से ज़ाहिर है कि इख्तलाफी मसला चला रहा है। रफुल यदैन का मतलब है यानी अपने हाथों को नमाज के अंदर उठाना, ये मुख्तलिफ चीज जो है रफुल यदैन, रकू जाते रकू से उठते वक्त और सजदे जाते और सजदे से उठते वक्त क्या अपने हाथों को उठाएंगे, रफुल यदैन करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस सिलसिला में मुख्तलिफ अहादीस आई, तो याद रखें कि जब एक मौजू पर एक मसला पर मुख्तलिफ अहादीस आ जाती हैं तो फिर आइमाए मुजतहिदीन उन अहादीस को लेकर तो उनमें से राजे करार देते हैं कि तरजीह किसको देंगे, करने वाली रिवायतों को या ना करने वाली रिवायतों को। तो चारों इमाम जो अहले सुन्नत व जमात के फिक्र के इमाम हैं, इन चारों इमामों में से इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये दोनों इमाम उनका मौक़िफ़ ये है कि जो हदीसें रफ़ुल यदैन ना करने की है वो राजे हैं और उनके मुताबिक नमाज के अंदर रुकू जाते रुकू से उठते सजदे जाते सजदे से उठते इन मकामात पे रफ़ुल यदैन ना करना सुन्नत है। क्यों? इसलिए कि अहादीस मौजूद है। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, जामे तिरमिज़ी में 257 257 नंबर और सुनन नसाई के अंदर और सुनन अबी दाऊद के अंदर, मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर, सुनन कुबरा बैकी के अंदर, सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के खुलफाए राशिदीन के बाद सबसे बड़े आलिम सहाबी हैं और 3762 नंबर हदीस है सही बुखारी की। हुज़ैफा मेरी ईमान कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से जिस सहाबी का सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ तरीका और तौर तरीका और जो है वो आदात मिलती थी, वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु थे। वो अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं 257 नंबर तिरमिज़ी की हदीस है, लोगो अला उसल्ली बेकुम सलाता रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ के दिखाऊं? फसल्ला फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रतिन, तो आपने नमाज पढ़ के दिखाई, सिर्फ नमाज के शुरू में रफ़्ल यदैन किया, बाकी पूरी नमाज में न रुकू जाते न रुकू से उठते न सजदे जाते न सजदे से उठते, सिर्फ नमाज के शुरू में अपने हाथों को उठाया और बाकी पूरी नमाज में रफ़्ल यदैन नहीं किया और बता दिया कि ये अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज है।
امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، اور ایک نسخے کے مطابق کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل علم صحابہ کا عمل بھی یہی ہے کہ وہ صرف نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، باقی مقام پہ رفع الدین نہیں کرتے. اور ان اہل علم صحابہ میں سے ایک مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مصنف ابن ابی شیبہ میں 2457 نمبر حدیث ہے کہ مولا علی جب نماز پڑھتے تھے تو صرف نماز کے شروع میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، پھر دوبارہ نماز میں مولا علی رفع الدین نہیں کرتے. تو یہ موقف ان حدیث کے مطابق امام اعظم حنیفہ کا ہے، اور اسی کے مطابق جمہور اہل سنت میجورٹی مسلمانوں کی وہ رفع الدین نہ کرنے کی قائل. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ انہی کے متاثرین یہ جملہ بولتے ہیں، اور احباب میں ان میں سے کئی جملہ یہ پوچھا ہے کہ کیا اس کا شرعی حکم کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی نہ میں وہابی ہوں نہ میں سنی ہوں، صرف میں مسلم مسلمان ہوں اور علمی کتابی ہوں. دیکھیں جہاں تک یہ جملہ کہ نہ میں سنی ہوں نہ میں شیعہ ہوں، اور اپنے سنی ہونے کا بھی انکار کرنا، یہ تو دلال تو گمراہی ہے. اہل سنت و جماعت یہ مسلمانوں کا سواد اعظم ہے، مسلمانوں کی بڑی جماعت ہے، اور احادیث طیبات کی روشنی میں یہی وہ جماعت ہے جو حق پر ہے، ہدایت پر ہے، ناجی ہے، جنت میں جانے والی ہے. کوئی اس کا انکار کرے کہ میں سنی بھی نہیں ہوں اور سنی ہونے کا انکار کرتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اہل سنت سے خارج ہے، اور جو اہل سنت و جماعت سے خارج ہے وہ گمراہ بدعتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی میں 2165 نمبر حدیث ہے، علیکم بالجماعت و ایاکم والفرقہ. ہمیشہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہو، تم پر لازم ہے جماعت کا ساتھ، اور جماعت سے کٹ کر بننے والے جو فرقے ہیں ان فرقوں سے بچ جاؤ. تو لہذا اگر بندہ یہ کہے کہ میں اہل سنت و جماعت بھی نہیں ہوں، حضور نبی پاک علیہ السلام نے تو جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں، ایک جنت میں جائے گا. سنن نبی دو جامع ترمذی میں صحیح حدیث ہے. اور حضور علیہ السلام نے صحابہ نے پوچھا حضور وہ ایک کون سا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہی الجماعت، وہ جماعت ہے. کون سی ہے؟ اور وہ یہی اہل سنت و جماعت ہے. لہذا کوئی کہے کہ میں جی یہ اس اہل سنت و جماعت سے نہیں ہوں، تو وہ کسی پھر گمراہ فرقے سے ہے. اور یہ عام طور پہ یہ طریقہ ان لوگوں کا ہے، اور یہ واردات ان لوگوں کی ہے کہ جو اصل میں ہوتے ہیں کسی فرقے کے. ہوتے یا وہ چیلوی فرقے کے ہوتے ہیں، یا وہ نام نہاد علمی کتابی فرقے کے ہوتے ہیں، وہ خارجی رافضی کو نیچری نجری ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ. لیکن چونکہ ہمارے ہاں میجورٹی اہل سنت کی ہے، اہل سنت کے سامنے اگر وہ اپنا وہ عقیدہ بیان کرے گا تو پھر عام سنی سمجھ جائیں گے اور اس کے شر سے بچیں گے. لہذا پھر وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک انہوں نے سمجھے کہ مغالطہ دیا ہوا ہے لوگوں کو، نہیں جی میرا کسی فرقے کے ساتھ تعلق نہیں، اصل میں تعلق ہوتا ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم سنی ہیں جو اپنا مسلک بتانے میں ہم ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہوتے، ہم شرماتے نہیں ہیں، ہم سینہ تان کے کہتے کہ ہم کون اہل سنت و جماعت. کیوں؟ اس لیے کہ نام صحابہ کے کو ساتھ نہ اہل بیت کے نہ ولیوں کے. ہم نبی پاک علیہ السلام کی محبت دل میں رکھ کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی، اللہ کے سارے ولیوں کو سبحان مانتے ہیں، اللہ. ادب والے احترام والے ہیں. لہذا ہمیں اپنا اہل سنت و جماعت ہونا ظاہر کرنے میں کوئی شرم اور آر گج کے کہہ دو ہم کون ہیں؟ اہل سنت و جماعت. ٹھیک ہے. تیسرا آخری سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم امام بارگاہ میں شیعوں کی حمایت کرنے نہیں جاتے بلکہ پنجدن پاک کا وسیلہ لے کے جاتے ہیں. آپ امام بارگاہ میں شیعوں کی مجالس میں جانا بدمقصد تعلقات اس حوالے سے بھائی دیکھیں رافضیوں کی مجلس میں جانا اس کی شرعی حیثیت کو مختصر خلاصہ یہ ہے کہ جانا کسی سنی مسلمان کو جائز نہیں. اس کی مختلف وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے وہ رافضی اپنے مراکز کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں. ان کا عقیدہ ہی صحابہ اکرام کو نعوذ باللہ گمراہ اور بے دین ثابت کرنا ہے، اور صحابہ کی محبت ہم سنیوں کا ایمان ہے. بھئی یہ دیکھو کہ وہ تمہارے ایمان پہ حملہ کرتا ہے اور تم ہو اپنے طور پر کہ ایسے اپنے ایمان کے دشمنوں کے پاس جاتے ہو. حدیث پاک میں من کسر سواد قوم فہو منہم، جو کسی قوم کے پاس جا کے ان کی کثرت کو زیادہ کرے
ان کی اجتماعیت کو بڑھاوا دے، ان کی افراد کو اجتماع کو زیادہ کرے، فَهُوَ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہوگا، یعنی اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ تو عبرت پکڑیں اور اس سے ڈر جائیں کہ کوئی اپنے آپ کو سنی کہنے والا، دل میں صحابہ کی محبت رکھنے والا، جب صحابہ کے دشمنوں اور صحابہ کے گستاخوں کی مجلس میں جائے تو قیامت والے دن کہیں اس کا حشر گستاخان صحابہ میں سے نہ ہو جائے۔ اس لیے امام جلال الدین اسیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور میں ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک بندہ تھا تو وہ سنی، لیکن وہ صحابہ کے گستاخوں کے پاس بیٹھا، تو جب وہ مرنے لگا تو اس کے عزیز و اقارب تھی بیٹھے تھے، اسے کلمے کی بار بار تلقین کرتے تھے کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، لیکن یہ کہ اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا تھا۔ تو جب معلوم کیا گیا، پتا چلا کہ یہ وہ شخص تھا جو صحابہ کے دشمنوں اور صحابہ کے گستاخوں کی صحبت میں بیٹھا کرتا۔ لہذا اپنا ایمان عقیدہ بچاؤ، اور کسی بد عقیدہ بد مذہب کی صحبت میں سنی مسلمان کو بیٹھنا جائز نہیں، بہت بہت حرام ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ 8 اور 12 تراویح یا 20 تراویح، تو اس پر ہمارے محترم مناظر اہل سنت حضرت مولانا پیر ابو حذیفہ محمد کاشفی اقبال مدنی صاحب کی ایک مستقل کتاب ہے اس مسئلہ پر، تو کتاب خریدیں گے؟ اس میں انہوں نے باقاعدہ الحمدللہ بڑے آسن انداز سے اس میں دلائل جمع کیے ہیں اہل سنت و جماعت کا نام کا موقف کہ تراویح 20 رکعت سنت ہے۔ کتنے تراویح ہیں؟ 20 رکعت تراویح سنت ہے۔ اس میں باقاعدہ سارے دلائل تفسیر کے ساتھ حوالہ جات کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، آپ وہ کتاب حاصل کر لیں اور پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ دلائل، ہاں کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کے اوپر بھی موجود ہے۔ نام کیا؟ 20 تراویح اور مولانا محمد کاشفی اقبال مدنی کے لکھے گئے، تو وہ نیٹ سے کھل جائے گی، ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی PDF میں، تو آپ دیکھیں۔ کسی اور ساتھی کا اپنا سوال ہے تو کر سکتے ہو۔ بہت بہت شکریہ تمام پیچھے مہمانوں پیچھے پر۔ بلیک شرٹ والے، ہاں جی، دو سوال تھا۔ چھوٹا یا بڑا؟ ہاں جی ٹھیک ہے جی، آخر دعوانا بہت الحمدللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ایک اہم